السلام علیکم۔ عظمیٰ صدیق ناول میں خوش آمدید۔ خوبصورت افسانہ پیش ہے جس کا نام ہے یہ جو ریگ دشت وجود ہے، رائٹر افشاں آفریدی۔ انسانی وجود کی مضبوطی، اس کی طاقت، اس کے جینے کی امید اور اس کے اندر سانس لیتی دھڑکن زندگی کا محرک دراصل اس کے خواب ہوتے ہیں، جس میں پھول ہوتے ہیں، بہاروں کے گلزاروں کے نغمے ہوتے ہیں، ایک چھوئی انچھوئی سی موسیقی، نغمگی اور لے ہوتی ہے۔ یہ خواب اس کی زندگی کے اساس اور سبب اور مقصد ہوتے ہیں۔ انہی سے وہ زندگی کو کشید کرتا ہے اور انہی سے موت کے پرہول سناٹے کا سامنا کرنے کی ہمت ملتی ہے۔ مگر جب یہی خواب ایک چناکے سے ٹوٹ جاتے ہیں تو سپنوں کا وہ محل ریتیلے گھروندے میں تبدیل ہو کر بکھر جاتا ہے اور یہ ریت ابن آدم کے وجود کے اندر دور دور تک پھیلتی چلی جاتی ہے، بکھرتی چلی جاتی ہے اور زندگی سمٹتی جاتی ہے۔ ایسے میں انسان نہیں رہتا، ایک چلتا پھرتا قبرستان ہوتا ہے، جہاں ریتیلی قبروں میں بہت سے خواب، ناآسودہ خواہشیں اور ناتمام حسرتیں ابدی نیند سو رہی ہوتی ہیں۔ مگر اتنا کچھ ہونے پر بھی وہ وجود اندر باہر سے خالی ہی ہوتا ہے۔ بہت آہستگی سے، دھیرے دھیرے پانی کے بہاؤ سے کٹنے والی زمین کی مانند میں بھی ایسے ہی وجود میں تبدیل ہوتا جا رہا ہوں۔ شاید اس لیے کہ میرے بھی بہت سے خواب ادھورے رہ گئے ہیں، وہ خواب جو میری زندگی کا محور تھے۔ میرے ارد گرد ایک بے نام سی اداسی، غیر محسوس اضطراب اور نادیدہ تنہائی پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ میری کوئی خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی، کوئی تمنا کبھی بار آور نہیں ہوئی یا کوئی خواب کبھی تعبیر کے ذائقے سے آشنا نہیں ہوا۔ کئی بار ایسا ہوا، ہاں، مگر جب کوئی خواب میری زندگی کا محرک بنا تب صرف ریت آئی ہاتھ میں سو وہ بھی پھسل گئی۔ کیونکہ بعض خواہشیں محض خواہشیں ہوتی ہیں، بلکہ حیاتی انسانی کی اولین احتیاج بھی بن جاتی ہیں۔ مثلاً سانس لینے کی خواہش، صاف ستھری فضا میں آزادی کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی خواہش۔ وقت کا سیلِ رواں گزرتا رہا اور میں چلتا رہا۔ دوست ملے، آشنا ملے، احباب ملے، رشتے ملے، بہت سی رفاقتیں ملی، ساتھ ملے اور رفقائے کار ملے، جن کی یادیں اور باتیں آج بھی ریت کے صحرا میں مدفون ہیں۔ مگر ہمیشہ ایک احساس تنہائی میرے ساتھ رہا، جانے کیوں ایک نادیدہ سا اکیلا پن۔ بھرے مجمع میں پرخول سناٹا اور تنہائی میں ایک بے ساختہ انجمن۔ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا رہا جیسے کہیں جانا ہے، شاید کہیں دور افتادہ بیاباں ویران قبرستان میں کسی لاوارث قبر پر دیا جلانے، یا شاید کسی دور دراز حسین وادی میں ایک ننھا سا پودا لگانے، مگر جانا ضرور ہے۔ ساری عمر اسی سفر کی تیاری میں گزر گئی، ہر ساتھ وقتی، فانی اور ثانوی لگتا چلنا ہے، بس یہی ایک دائمی احساس جھونکا بن کر میرے گرد چکراتا رہتا ہے۔ وہی سفر کا ارادہ، وہی پڑاؤ کی کیفیت۔ میں قافلے میں بھی خود کو اکیلا پاتا تھا، شاید اس لیے کہ میری منزل اور تھی، مگر کیا تھی، کہاں تھی، میں نے جاننا ہی نہیں چاہا۔ شاید یقین تھا کہ جب قدم اٹھیں گے تو تعین بھی خود بخود ہو جائے گا۔ پوز گرنے کا کیا فائدہ، نقشے دیکھنے کی کیا ضرورت، کسی خضر کی بھی حاجت نہیں کہ میرا خضر تو میرا دل تھا، یا شاید میرا ادراک۔ یوں ادراک کی رفاقت حاصل ہوتے ہی حکم سفر مل گیا۔ میں چلتا رہا، مگر جہاں کھڑا تھا پرسوں وہیں کھڑا نظر آیا لوگوں کو۔ میرے رفیق، دوست، احباب پوچھتے، کیوں زکا، آگے کیوں نہیں چلتے، دیکھو کیا صاف شفاف سیدھا اور آسان راستہ پڑا ہے تمہارے سامنے، منتظر ہے تمہارا، تم کیوں ٹھٹک گئے ہو، تحیر ہوتا ان کے لہجوں میں۔ میں نظر اٹھا کر دیکھتا تو وہی دھند نظر آتی جو ہمیشہ میری ہمسفر رہی تھی۔ زمین پر کوئلے کی مدد سے کھینچے ہوئے دائرے میں کھڑا میں بغیر چھت اور دیوار کے بھی مقیم تھا، محصور تھا اور ارد گرد دیکھ سکتا تھا مگر چھو نہیں سکتا تھا۔ زندگی میں واقعات سے زیادہ ان واقعات میں مجروح ہو جانے والے جذبات اور احساسات کی اہمیت ہوتی ہے، مگر مجھے ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کیا کھو دیا، ہاں، جو کھویا پایا اس سے ثانوی حیثیت کی مسرت تک کشید نہ ہو سکی۔ مجھے خود کو تبدیل کرنا نہیں آیا، نہ ہی میں نے ایسی کوئی کوشش کبھی کی۔ شاید اس لیے میں ایک نمایاں پرسنالٹی کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، کیونکہ عام طور پر ہم انا پرور اور خودی کے جام میں مبتلا لوگوں کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے مزید سرنگوں ہو کر انہیں اپنی غفلت کے غاروں میں مزید بھٹکا دیتے ہیں۔
مجھے کبھی ایسے پرستار بہت ملے، پذیرائی کا ایک شور برپا تھا میرے گرد، مگر میرے اندر جیسے چپ کا راج تھا، اور جب اپنی ذات پر خاموشیوں کا تسلط غالب ہونے لگتا ہے تو خارجی شور، باہر کا کوئی دھماکہ اندر کی سکوت کو توڑ نہیں پاتا۔ یوں نہیں تھا کہ درو دن ذات جو صحرا، جو دشت و وجود میں آیا وہ بے نمود تھا، نہیں، بلکہ اس میں بہت سے کیکٹس اور طرح طرح کے زیرو فائٹس اگائے تھے، جو کبھی کبھی خود مجھے آزار پہنچاتے اور ان کی چبھن سے میرے گرد کے لوگ بھی محفوظ نہ رہتے۔ کہتے ہیں ہر محب کا ایک محبوب اور ہر بندے کا ایک خدا ہوتا ہے، اور وہی محبوب، وہی خدا صحرائی وجود میں نخلستان کی موجودگی کا محرک ہوتا ہے۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، مگر مجھ نخلستان تلاشنے کی کسی کو فرصت تھی نہ ضرورت۔ جو بھی ملا اپنے بارے میں سوچتا ملا۔ مجھے ملال کے سائے گھیرتے تو یہ سوچ لیتا کہ میں کس کی آنکھوں کی سوئیاں نکال رہا ہوں، جو یہ توقع رکھوں، مگر دل نہ مانتا تھا، مجھے کرنے پر مجبور کیے جاتا۔ بعض لوگ ساری عمر خود کو ہی سمجھ نہیں پاتے، جان نہیں پاتے کہ خود سے کیا چاہتے ہیں۔ نہ راہ حیات میں ملنے والی کامیابیاں انہیں فرط مسرت سے چور کرتی ہیں، اور نہ کسی شے کو کھو دینے کا ملال ان کی آنکھوں میں جگہ بن کر اترتا ہے۔ میں بھی ایسا ہی تھا، غالباً مجذوب تھا، یا شاید نہیں تھا، کیونکہ زندگی اپنے مادیت پرستی سمیت مجھ پر غالب تھی۔ دال آٹے کا بھاؤ، عالمی سیاسی تبدیلیاں، معاشرے کے دورِ معیار، بین الاقوامی اکانومی کے اثرات، ملکی معیشت پر نئے سال کا بجٹ اور مختلف گھریلو مسائل، مجھے یہ سارے تفکرات پریشان کرتے۔ پھر میں مجذوب کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تارک دنیا بھی نہیں تھا، پھر بھی ہمیشہ تنہائی کا شکار رہا۔ میں جسمانی طور پر کسی ایک مقام پر رکا ہوا تھا اور فکری طور پر محوّز سفر تھا۔ شاید یہی تضاد مجھے ان سے دور لے گیا جن کے ساتھ میں رہنا چاہتا تھا، جن سے میرے خواب جڑے ہوئے تھے، وہی سپنوں کی شیش و محل جو مجھے بعد میں تاراج ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کون قصوروار تھا؟ میری قسمت، یا شاید میری فطرت، یا شاید لوگوں سے رابطہ، میری توقعات؟ کہتے ہیں توقعات نہیں رکھنی چاہیے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آنکھ میں بصارت ہے تو نظر بھی آئے گا، جب ذہن میں سوچ ہے تو فیصلہ بھی ہوگا، اور جب سینے میں دھڑکتا دل ہے تو زندگی رہے گی۔ میں نے پوچھا، پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بارش کا قطرہ گرنے سے کچی مٹی مہکے نہیں؟ جواب ملا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ تو آنکھوں میں خوابوں کا سجنا فطری عمل کیوں نہیں مانا جاتا؟ کیا خواب دیکھنے کا تعلق انسانی فطرت سے نہیں؟ امید قائم کرنے کا وصف انسان کو فطری طور پر ودیعت نہیں؟ جب سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا فطری عمل ہے تو دل کا جل اٹھنا اور بجھنا کیوں نہیں؟ مگر جواب میں سوائے اپنی ہی صدا کی بازگشت اور خاموشی کے کچھ نہ ملا۔ غالباً زندگی کا وتیرہ سوال کرنا ہے، جواب دینا نہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس تہذیب کے پروردہ ہیں اور جن اعلیٰ اخلاقی اوصاف کو اپنانے پر مجبور ہیں، وہ ہمیں خود ہماری ذات سے زیادہ دوسروں کے لیے جینے کا سبق پڑھاتے ہیں، اور ہمیں پڑھنا پڑتا ہے۔ سو میں نے بھی معاشرے کو اپنا اتالق مان لیا، سمجھوتہ کر لیا، اور سمجھوتہ کرنے میں انسان کی لگن شامل نہیں ہوتی، مان لینے کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تاہم والدین کی ضعیف آنکھوں میں بجھتے خوابوں کی قندیلوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ شریف کے سفر اس وقت خوبصورت لگتا ہے جب اس کا باطن خوبصورت ہو۔ بعض لوگوں کے لیے ظاہری حسن کی اہمیت ہے، جبکہ میرے لیے حسین وہ ہے جو میرے عزم سفر میں خائل نہ ہو، میرا ہم سفر ہو، میرا رہبر نہیں، میرا رہنما نہیں۔ مجھے پہلے سے طے شدہ راستوں پر سفر کرنے کی عادت نہیں۔ میرا راستہ کچی پگڈنڈیوں سے بھی پرے ہے، اونچا نیچا، پتھریلا اور خاردار۔ وقت پھر گزرنے لگا، مگر میں وہیں کھڑا تھا۔ اصل میں مجھ جیسے لوگ جو جھک کر راستے کے پتھر نہیں ہٹاتے، سر خم کر کے تاریک سرنگیں قدم بقدم طے نہیں کرتے، وہ بس ایک ہی مقام پر رک جاتے ہیں۔ انہیں رکنا پڑتا ہے، مگر ہر ساتھی ہم سفر یہ رویہ قبول نہیں کرتا۔ مہر نے بھی کہ نہیں کیا۔ اس کے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا تو وہ مجھ سے راہ الگ کر لے یا میرے گرد طواف کرتے کرتے عمر گزار دے۔ سو میں نے دوسرا راستہ چنا، اور میری حیثیت سولر سسٹم کی زمین جیسی ہو گئی۔ وہ چاند کی مانند میرے گرد اپنے محور پر گھومتی رہی، اور میں اپنے آربٹ پر کسی اور سورج کے گرد پھیرے لگاتا رہا، اور اس سورج کی تمازت نے میرے اندر کے صحرا کو بالکل کربلا بنا دیا، جس میں ہمہ وقت کراہیں اور بین گونجتے۔
ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں کچی برف کی طرح میرے قدموں تلے کرچ کرچ کی آواز پیدا کرتی رہتیں، جس سے میرے قدم اٹھانے اور رکھنے میں ایک ردھم پیدا ہو گیا، اور یہ موسیقی ایک نقشہ، ایک خمار بن کر حواسوں پر چھانے لگی۔ مجھے پھر اپنا آپ ایک مجذوب لگنے لگا، مگر مہر وہ کیا تھی، اس کی کیا حیثیت تھی؟ اس پورے سسٹم میں حقیقت بہت سنگلاخ ہوتی ہے۔ معمولی بھی ہو تو راہ میں پڑے پتھر کی مانند مان لینے میں ہی عافیت ہے، نہیں تو خود کو ہی ٹھوکر لگتی ہے۔ اسے قبول کر لیں تو بہتر ہے، ہم بچ کر نکل سکتے ہیں۔ سو میں نے مہر کا تعلق اپنے آپ سے منقطع کر دیا۔ رشتے رگوں کی طرح نہیں ہوتے، مگر جب کٹ جائیں تو کہیں نہ کہیں لہو رسنے لگتا ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دل سے، اور اندر ہی اندر جمع ہونے لگتا ہے۔ پھر گھاؤ ایک دن کینسر بن جاتا ہے۔ مہر کی رگوں میں بھی شاید یہی زخم ہو گئے تھے۔ میں سمجھاتے ہوئے وہ مجھ سے بہت لڑے گی، مگر سفید چادر میں لپٹی وہ تب بھی بہت پرسکون تھی۔ یہ شاید اس کی کم آمیزی تھی، یا شاید میری آمرانہ جدائیوں کا شعور۔ وہ جس شور کے ساتھ میری زندگی میں آئی تھی، اس سے زیادہ خاموشی سے نکل گئی۔ محبت کرنے والی عورت ہمیشہ بے طلب ہوتی ہے، مہر کی طرح، اس لیے بغیر کسی مطالبے کے فنا کی ردا اوڑھ کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، مگر اس کا اوجھل ہونا مجھ پر منکشف کر گیا۔ میری وہ نادیدہ پراسرار منزل جس کے خاطر میں بھٹک رہا تھا، مجھے ملی بھی تو میں اسے ایک منزل کا نشان سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ مہر کی رفاقت، اس کی خاموشی، بے طلب محبت اور اس کے طواف۔ ریت کے صحرا میں ایک بار پھر طوفان آ گیا اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ غبار اٹھا اور چارسو پھیل گیا۔ میرے وجود کا نخلستان آج بازیافت ہوا تھا، آج دریافت ہوا تھا۔ آنسو میرا مقدر تھے، تسبیح کے دانوں کی طرح آغوش میں گرتے چلے گئے، اور اب مایوسی ہی متاع حیات تھی۔ ہم ایک بڑی خوشی کی خاطر چھوٹی چھوٹی مسرتیں نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب وقت ہمیں بہت آگے لے جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے خوشیوں کا خزانہ تو ختم، وہ تو ہمیں لمحہ بلمحہ مل رہی تھی، مگر ہم نے انہیں قابل اعتبار نہ جانا۔ پلٹ کر دیکھو تو مسرتوں کے وہ چھوٹے چھوٹے لمحات جنہیں اہمیت دینا ہم نے اس وقت معیوب جانا تھا، ننھے ننھے وادیوں کی مانند آسمان پر نظر آتے ہیں، سنگ میل لگ رہے ہوتے ہیں، اور وہی سنگ میل در حقیقت میری تلاش گمشدہ تھے۔ مگر اب پلٹ کے جانے کا موسم نہیں رہا تھا۔ میں نے تمام عمر اپنے ذہن سے سوچا، سمجھا، محسوس کیا، اور اسی کے مطابق تجزیہ کر کے چہروں، لوگوں اور معاملات کو برتا گیا۔ شاید اس لیے میرے جیسے آدمی کو یہ انجام ملا۔ مجھے جہنم واصل نہیں کیا گیا تھا، مگر میرے اندر یہی ایک سلگتا جلتا صحرا بنا دیا گیا تھا۔ میرے لیے اب کوئی جذباتی تسکین کا روزن نہیں تھا، تکنا یا چلنا کسی پر بھی قدرت نہ رہی۔ مہر جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہ رہ سکی، آج میرے لہو کی ایک ایک بوند میں گردش کر رہی تھی۔ آج بھی میرے اندر وہ اپنے محور پر محو گردش تھی، اور میں ایک انڈیویجول پالشڈ انفرادیت کا تاج پہنے مہر کی تعزیت کرنے والے لوگوں کی توصیفی فقرے، ستائشی جملے سن رہا تھا جو مجھے لمحہ بلمحہ سنگسار کر رہے تھے۔ میں دھیرے دھیرے ریت میں دھس رہا تھا، اور ہواؤں کی شوریدہ سری سے بگولوں کی صورت چکراتے ذرہ ریگ مجھے اپنی آغوش میں لیے جا رہے تھے۔ اپنی ذات میں صحرا کی پرورش کرنا تو بہت سہل ہے، مگر اس میں اپنا مدفن اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا دیکھنا بہت کربناک اور دشوار ہے۔ خارجی طوفان سے نبرد آزما ہونا میرے لیے اب بھی آسان تھا، مگر یہ جو ریگ دشت وجود ہے، اس کے طوفان کو تھمنا نہیں تھا۔